دوستو آج بھی کوئی جرم کرنے کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے یا کسی سے معلومات نکلوانے کے لیے طرح طرح کے ٹارچر کیے جاتے ہیں۔ مگر زمانہ قدیم کے لوگ کچھ زیادہ ہی شفاف تھے اور چھوٹے سے جرم یا شک کی بنیاد پہ بھی ایسی اذیتناک سزائیں دیتے تھے کہ آج ان کا تصور کر کے بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ آج ہم ایسے ہی کچھ پرانے زمانے میں دی جانے والی خطرناک سزاؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ایسی حیران کر دینے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس۔ سب سے پہلی بھیانک سزا جو قدیم یونان میں دی جاتی تھی اس کو سیسیلین بل کہتے ہیں۔ یہ سزا سسلی کے شہر سے ایجاد ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام سیسیلین بل ہے۔ اس میں اصل بیل کے جتنا ایک تانبے کا بیل بنایا جاتا تھا جو اندر سے خالی ہوتا تھا۔ اس بیل کے اندر اتنی جگہ ہوتی تھی کہ اس میں پورا ایک انسان سما سکے۔ مجرموں کو اس بیل کے اندر ڈال کے بند کر دیا جاتا اور بیل کے نیچے آگ لگا دی جاتی۔ اس بیل کو اندر سے ایسے ڈیزائن کیا جاتا تھا کہ اندر درد سے بلبلانے والا انسان جب چیخے مارتا تھا تو بیل کے منہ سے ایسی آواز نکلتی تھی کہ جیسے واقعی میں بیل بول رہا ہو، اور جلنے کی وجہ سے دھواں بھی اس بیل کے ناک سے نکلتا تھا۔ بیل کے اندر ڈالا گیا انسان زندہ حالت میں آہستہ آہستہ روسٹ ہونا شروع ہو جاتا تھا اور اپنی آخری سانس تک چیختا رہتا تھا، اور لوگ بیل سے نکلنے والی آواز سن کے بہت لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ ایک بہت اذیتناک سزا تھی جو یونان میں دی جاتی تھی، اور یہ تب کے شفاق لوگوں کو اتنی پسند تھی کہ کسی پارٹی کے دوران بھی اس کا اہتمام کیا جاتا جہاں بہت بڑے بیل میں بہت سے لوگ ڈال کے نیچے آگ لگائی جاتی۔ اتنے انسانوں کے چیخنے کی وجہ سے بیل کے منہ سے بہت زیادہ آواز نکلتی تھی جو پارٹی میں موجود لوگوں کو میوزک جیسا مزہ دیتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں ایک بہت دردناک سزا کی جو چوہوں کے ذریعے دی جاتی تھی۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ جب چوہے کسی جگہ پہ قید ہو جائیں اور خطرہ محسوس کریں تو وہ بل بنانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ سوراخ بنا کے اس قید سے نکل سکیں۔ یہ سزا دینے کے لیے لوہے سے بنا ایک بالٹی جیسا برتن لیا جاتا تھا جس میں ایک یا اس سے زیادہ چوہوں کو ڈال کے سزا پانے والے شخص کے پیٹ یا سینے پہ کس کے باندھ دیا جاتا، جس سے اس برتن کا کھلا ہوا حصہ مکمل طور پہ بند ہو جاتا اور چوہوں کے باہر نکلنے کی کوئی جگہ نہ رہتی۔ پھر اس برتن کو آگ کے ذریعے گرم کیا جاتا اور اندر قید چوہے اپنی جان بچانے کے لیے باہر نکلنے کی کوشش کرتے۔ چوہے اب لوہے کے برتن کو تو کتر نہیں سکتے، اس لیے سب سے نرم جگہ ان کو پیٹ یا سینہ جہاں بھی برتن باندھا گیا ہوتا وہی جگہ لگتی، اور وہ انسان کے جسم کو کترنا شروع ہو جاتے تاکہ وہاں سے راستہ بنا کے اپنی جان بچا سکیں۔ چوہوں کے آگے سکن کاٹنے کے بعد جو بھی انسانی آرگن آتا وہ اس کو کاٹ کاٹ کے اپنا راستہ بناتے جاتے، اور سزا پانے والا درد سے چیختا چلاتا آخرکار دم توڑ جاتا۔ ایسا نہیں کہ چوہے کچھ منٹوں میں ہی اپنا راستہ بنا لیتے، بلکہ یہ عمل کئی گھنٹوں تک جاری رہتا اور سزا پانے والا کئی گھنٹے تک اسی اذیت میں مبتلا رہتا تھا۔ فرینڈز، اگلی ہولناک اذیت میسوپوٹامیا میں دی جاتی تھی جو وہاں بہت مقبولیت رکھتی تھی۔ آپ نے کبھی کسی کسائی کو جانور کی کھال اتارتے تو دیکھا ہی ہوگا، اور نہ صرف جانور بلکہ لوگوں کو غصے میں کہتے بھی سنا ہوگا کہ اس کی تو چمڑی اتروا دینی ہے۔ زمانہ قدیم کے کچھ ظالم لوگ ایسا حقیقت میں بھی کرتے تھے، جہاں سزا کے طور پہ زندہ انسان کی سکن کھینچ کھینچ کے اتاری جاتی تھی۔ زیادہ تر انسان تو درد کی تاب نہ لاتے ہوئے اس عمل کے دوران ہی دم توڑ جاتے، اور کچھ لوگ جو زندہ بچ جاتے وہ بغیر سکن کے اتنے خوفناک لگتے اور ذہنی اپاہج بن کے کچھ عرصہ زندہ رہنے کے بعد مر جاتے ہیں۔ دوستو اگلا اذیتناک طریقہ وائکنگز کا تھا جس کو بلڈ ایگل کہا جاتا تھا۔ اس میں انسان کو گھٹنوں کے بل بٹھا کے پیچھے سے اس کی کمر کی سکن کو اتنا کاٹا جاتا تھا کہ اس کی پسلیاں نظر آنے لگ جائیں۔ پھر ان پسلیوں کو ایسے توڑا جاتا تھا جس سے وہ باہر پیچھے کی طرف نکل آتی تھی، اور دیکھنے پہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کمر سے ونگز نکل آئے ہوں۔ اس لیے اس سزا کو بلڈ ایگل کہا جاتا تھا۔ یہ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا تھا جس میں کچھ لوگ اس عمل کے دوران ہی موت پا لیتے تھے
اور کچھ اس عمل کے اختتام کے بعد تکلیف کی تاب نہ لاتے ہوئے مر جاتے تھے۔ فرینڈز، اگلی سزا بانس کے پودے سے دی جاتی تھی۔ بانس کا پودا جب بڑھنے لگتا ہے تو 24 گھنٹوں میں 30 سے 35 انچ تک بڑھ جاتا ہے۔ جس کو یہ سزا دی جاتی اس کو بانس کے پودوں کے اوپر ایسے باندھ دیا جاتا جس سے وہ ہل نہ سکے۔ بانس کا چھوٹا پودا اوپر سے نکیلا ہوتا ہے یا اس کو نکیلا بنا دیا جاتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے بانس کا پودا بڑھنا شروع ہوتا تھا اور جسم میں داخل ہو جاتا تھا، اور پھر بڑھتے بڑھتے جسم کو چیر کے دوسری طرف نکل جاتا تھا۔ یہ بہت دردناک اور لمبی اذیت والی موت ہوتی تھی، جس کا زیادہ تر استعمال ایشیا میں کیا جاتا تھا۔ ایک سزا ایسی تھی جس میں انسان کو ویل پہ باندھ دیا جاتا اور ویل کو گھمایا جاتا، جس سے آہستہ آہستہ انسان کی ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہوتی اور وہ درد کی تاب نہ لاتے ہوئے مر جاتا۔ پھر ایشیا میں ایک اور سزا بہت مشہور تھی جس میں ہاتھی کے پاؤں تلے انسان کو روندا جاتا، اور کچھ ہاتھیوں کو تو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا تھا جس میں وہ فوراً انسان کو نہیں مارتے تھے، بلکہ پہلے اس کے ہاتھ پاؤں پہ اپنا وزن ڈال کے اس کو کچلتے تھے اور آخر میں سینے اور سر پہ وزن ڈال کے کچومر بنا دیتے تھے۔ زمانہ قدیم کی ایک اور مشہور سزا جس میں انسان کے چاروں ہاتھ اور پاؤں گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیے جاتے اور گھوڑوں کو الگ الگ سمت میں بھگایا جاتا، جس سے انسان کے 4 ٹکڑے ہو جاتے۔ اس سے ملتی جلتی سزا ایک لکڑی سے تیار کردہ مشین سے بھی دی جاتی تھی، جس میں کسی مجرم کو ڈال کے اس کے ہاتھ اور پاؤں الگ الگ سمت میں کھینچے جاتے تھے، مگر یہ طریقہ سلو ہونے کی وجہ سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا تھا۔ ایک اور دل دہلا دینے والی سزا جس میں انسان کو الٹا لٹکا کے اس کو ٹانگوں کے بیچ سے سر تک آری کی مدد سے کاٹا جاتا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ ایک اور سزا جو اتنی پاپولر نہیں تھی کیونکہ اس میں لوگوں کو خون خرابہ نہیں دیکھنے کو ملتا تھا، اس میں زندہ انسان کو ابلتے ہوئے تیل یا پانی میں ڈالا جاتا تھا۔ روم میں مجرموں کو بھوکے شیروں کے سامنے بھی پھینکا جاتا تھا اور شیر زندہ انسان کو نوچنا شروع کر دیتے تھے۔ اس سزا کے منظر کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ آتے تھے اور اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا تھا۔ زمانہ قدیم میں دی جانے والی سبھی سزاؤں میں بہت بربریت پائی جاتی تھی، پھر چاہے وہ زندہ جلانا ہو یا کیلیں ٹھوک کے لٹکا دینا، ہر طرح سے موت بہت اذیتناک ہوا کرتی تھی۔ زمانہ قدیم میں زیادہ تر ایسی دردناک سزائیں اپنا رعب اور دبدبہ بنانے کے لیے دی جاتی تھیں، مگر کچھ ظالم اور ذہنی مریض لوگ ایسی سزائیں صرف تفریح کے لیے بھی دیتے تھے۔ دوستو، آپ کو ان سب سزاؤں میں سے کون سی سزا زیادہ بھیانک لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر۔ بہت جلد ایک اور حیران کر دینے والی ویڈیو لے کے آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔